بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ اور جانوروں کی بولیاں سمجھنے والا انسان۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھا دے کہ ان کی باتوں سے مجھے کسی قدر عبرت حاصل ہو، کیونکہ انسانوں کی باتیں تو ان کے اپنے ہی مفاد کے گرد گھومتی ہیں کہ جانور محض آخرت کے بارے میں بات کرتے ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اسے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عمل تیرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ باضد رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے جانوروں کی زبان سکھا دو۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سمجھایا کہ وہ اپنی ضد سے باز آ جائے وگرنہ نقصان اٹھائے گا، لیکن وہ شخص نہ مانا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مرغے اور کتے کی بولی سکھا دی۔ انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محض اتنی ہی اجازت فراہم کی ہے۔ اگلے روز وہ آزمانے کی خاطر گھر کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی خادمہ اندر سے دسترخوان اٹھایا اور اسے باہر گلی میں جھاڑ کر آتی ہے۔ اس میں بچا کچھا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر آ گرا۔ مرغا فوراً اس ٹکڑے کو اٹھا لیتا ہے۔ کتے نے کہا، تم نے زیادتی کی ہے، تم تو مٹی میں گرے ہوئے دانے بھی تلاش کر سکتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر تم روٹی کا یہ ٹکڑا میرے لیے چھوڑ دیتے تو میں اسے کھا کر اپنی بھوک کسی قدر مٹا سکتا تھا۔ مرغے نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تم گوشت سے لطف اندوز ہونا۔ اس شخص نے مرغے کی بات سن کر فوراً گھوڑا بیچ دیا اور مرغے کو کتے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ اگلے روز مرغے نے پھر روٹی کا ٹکڑا ہضم کر لیا اور کتے نے پھر شکوہ کیا اور دونوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر گفتگو کا آغاز ہوا۔ مرغے نے کہا، مالک نے گھوڑا فروخت کر دیا تھا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر موت سے ہمکنار ہو گیا، لیکن تم فکر نہ کرو، کل اس کا خچر مر جائے گا اور تم پیٹ بھر کر گوشت کھانا۔ اس شخص نے خچر کو بھی فوراً بیچ دیا۔ تیسرے روز دونوں جانوروں میں ایک مرتبہ پھر گفتگو ہوئی۔ کتے نے مرغے سے کہا، تم جھوٹے ہو، اگر میں تمہارے پیچھے لگا رہا تو بھوک سے مر جاؤں گا۔ مرغے نے جواب دیا، مالک نے خچر بیچ دیا، وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا، لیکن کل اس کا غلام مر جائے گا اور کتوں اور بھکاریوں میں روٹی تقسیم ہوگی، تم بھی خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ اس شخص نے فوراً غلام کو بھی بیچ دیا۔ اس مرتبہ بھی نقصان سے محفوظ رہا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ جانوروں کی بولیاں سیکھنے کی وجہ سے وہ مسلسل نقصان سے بچاتا چلا آ رہا تھا۔ اگلے روز کتے نے مرغے سے شکوہ کیا، اسے جھوٹوں کے سردار، تم کب تک میرے ساتھ جھوٹ بولتے رہو گے؟ مرغے نے کہا، میں اور میری قوم جھوٹ نہیں بولتے۔ مرغے نے مزید کہا کہ اے کتے، تم فکر نہ کرو، کل مالک بذات خود مر جائے گا اور اس کے لواحقین گائے ذبح کریں گے اور تم خوب غذا کھانا۔ اس شخص نے جب مرغے کے منہ سے اپنی موت کی خبر سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم جس طرح دوسری چیزیں بیچ کر نقصان سے محفوظ رہے،
اسی طرح اپنے آپ کو بھی بیچ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدرت نہیں ٹلتی، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اسی دوران اس شخص کی طبیعت بگڑ گئی اور اسی نزا کی کیفیت طاری ہو گئی۔